میں کچھ ذہن اور بنا کر آیا تھا، لیکن آپ لوگوں کی سنجیدگی دیکھ کر میں کچھ سنجیدہ باتیں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رحمۃ للعالمین، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو منصب عطا کیا گیا ہے۔ رحمتاً کے ہم نے معانی بیان کرنے ہیں، پھر عالمین کے انشاءاللہ ذوق آ جائے گا۔ رحمتاً کے کافی معنی بن سکتے ہیں، لیکن میں 4 معنی جو ہیں علم نحو کے اعتبار سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ لفظ رحمتاً، اس کا جو نسب ہے نا، اس نسب کی وجہ سے یہ ترکیب کے اندر لہو واقع ہو رہا ہے۔ بات آسان ہو جائے گی، آپ تھوڑا توجہ کریں گے۔ رحمتاً یہ مفعول لہو واقع ہو رہا ہے۔ یہ علماء کی باتیں ہیں، میں اس کو آسان کروں۔ مفعول لہو جو ہوتا ہے یہ مذکورہ فعل کی علت واقع ہوتا ہے۔ جیسے دن کا موجود ہونا، اس کے لیے علت جو ہے وہ سورج کا طلوع ہونا ہے۔ سورج طلوع ہوگا تو دن کا وجود ہوگا، سورج طلوع نہیں ہوگا تو دن نہیں ہوگا۔ رحمتاً جو ہے یہ مفعول لہو ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رحمتاً للعالمین کا معنی یہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذریعہ، اپنی رحمت کا واسطہ جس ذات کو رب نے بنایا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں جس کو بھی رب کی رحمت نصیب ہوگی وہ رسول اللہ کے ذریعے، رسول اللہ کے واسطے سے نصیب ہوگی۔ جب تک یہ ذریعہ اور واسطہ درمیان میں رہے گا ہم رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں اور رحمت ملے گی۔ جو شخص رسول اللہ کے واسطے کو، ذریعے کو ہٹائے گا، اللہ کی رحمت اسے کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ یہ ہے معنی رحمتاً کا جب اس کو مفعول لہو بنایا جائے۔ اس کے اوپر ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ابتدائی اسلام میں جو روزہ ہوتا تھا نا، اب تو یہ نا بھی اختتام سحر ہوتا ہے تو روزے کا وقت ختم ہوتا ہے، یعنی اختتام سحر ہو گیا، طلوع فجر ہو گیا تو روزے کا وقت ختم۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے صورتحال یہ تھی کہ رات کو جب تک جاگ رہے ہو روزے کا وقت ہے، کھا پی لو، جب سو گئے ہو، سو کر اٹھو گے تو روزہ شروع ہو گیا ہے۔ 10 منٹ کے لیے بھی کوئی سو گیا ہے نا اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد اٹھ گیا تو اس کا روزہ سٹارٹ ہے، روزہ شروع ہو گیا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے گھر میں، رات کو ذرا تاخیر کے ساتھ آئے، اپنی زوجہ کے پاس گئے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ مائی صاحبہ فرمانے لگی کہ میں تو روزے سے ہوں، میں سو گئی تھی، آپ کے آنے پہ اٹھی ہوں، روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا کہاں، میں تو ابھی نماز عشاء کے بعد آ رہا ہوں، آپ روزے سے ہوگی، یہ کیسا ہے؟ بہرحال اپنی خواہش کو پورا کر لیا۔ اب بعد میں علم ہوا کہ واقعی ہی میری زوجہ روزے سے ہی تھی۔ بڑی ندامت ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی۔ یہ کیا ہوا کہ زوجہ روزے کی حالت میں تھی اور میں نے اپنی خواہش کو ان سے پورا کیا ہے۔ اپنی زوجہ کو ساتھ لیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور رب کی رحمت کا واسطہ اور ذریعہ ہیں، یہ تفسیر میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی جی معاملہ یہ ہو گیا، اب ندامت بڑی ہے، اس بات پہ شرمندگی بہت ہے، آنسو بہہ رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا اور خاموش ہو گئے۔
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خاموش ہونا بھی کسی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ سرکار اس لیے خاموش ہوئے کہ جس عمر کو میں اتنے پیار سے دیکھتا ہوں، اب دیکھوں تو صحیح میرا رب اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، کتنی مہربانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، فرمایا رمضان المبارک کی راتوں کا جو جماع ہے، شوہر کا اپنی بیوی کے پاس جو جانا ہے، یہ حلال ہے۔ یعنی جس چیز میں حضرت عمر بن خطاب ملوث ہوئے، اگر صرف معاف کر دیا جاتا عمر جاؤ تمہارا گناہ معاف ہے، لیکن لکھنے والا لکھتا عمر نے گناہ کیا تھا، معاف ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے کہ یہ میرے محبوب کا یار ہے، یہ میرے محبوب کا غلام ہے، صحابی ہے، محبوب کے ذریعے ایسی رحمت فرمائی، فرمایا کہ عمر سے جو لغزش ہوئی ہے، یعنی جو گناہ ہوا، جو غلطی ہوئی، جو خطا ہوئی، ہم اس چیز کو گناہ والی فہرست سے ہی نکال دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ عمر کی شان کتنی بلند ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے واسطے سے ایسی رحمت فرمائی کہ جو ان سے خطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس خطا کو گناہوں والی فہرست سے ختم کر دیا۔ دوسرا معنی رحمتن کا اگر مضاف معذوف مان لیا جائے، رحمتن للعالمین، اے ذا رحمتن، معنی یہ بن جائے گا وما ارسلناک الا رحمتن للعالمین کا، کہ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو صاحب رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پہلا معنی ہوا تھا رحمت کا ذریعہ، رحمت کا واسطہ محبوب تجھے بنایا ہے، اور دوسرا معنی یہ بن رہا ہے کہ رب نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو صاحب رحمت بنا دی ہے، آپ رحمت کے صاحب ہو، مکمل طور پر آپ کو اس بات کا اختیار دیا جا رہا ہے جس پر جو رحمت کرنی ہے محبوب کر دو۔ سرکار کا غلام حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا۔ او ہوا کیا ہے؟ کہتے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کفارہ ہے تم غلام آزاد کر دو۔ حضور میں تو اتنی طاقت ہی نہیں رکھتا، غلام تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ فرمایا اچھا ایسا کرو 2 ماہ کے مسلسل لگاتار روزے رکھو۔ کہا جی اتنی طاقت ہوتی تو ایک ہی کیوں ٹوٹتا؟ کہا اچھا ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جی اتنی طاقت نہیں ہے، بڑا غریب ہوں۔ سرکار پھر رحمت ہے نا، اور پھر صاحب رحمت والا ایک منصب ہے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ وہ بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں جو بھی آ جائے خالی نہیں جاتا۔ کچھ دیر کے بعد کھجوروں کا ایک ٹوکرا کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سائل کہاں ہے؟ وہ لبیک کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا، حضور حاضر ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کھجوریں اٹھاؤ، مدینہ شریف کے جتنے غربا ہیں ان میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ہو گیا۔ وہ سائل پھر کھڑا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ کوئی غریب مدینے میں ہے ہی نہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کھجوریں اٹھاؤ، خود کھا لو، اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ہو گیا ہے۔ صاحب رحمت ہم نے کہیں بھی نہیں پڑھا کہ مجرم اپنے جرم کا اقرار کر لے اور پھر وہ عدالت میں آ جائے، جج کے پاس آ جائے۔ دیکھو نا فیصلہ قاضی کی عدالت میں نہ جائے، اس سے پہلے سب کچھ ممکن ہے۔ وہ معافی مانگ لے، اللہ کے پردے میں چھپ جائے۔ یہ معاملات احادیث میں آئے ہیں، کسی نے زنا کیا ہے وہ اپنے گناہ کو ظاہر نہ کرے، اللہ نے پردہ ڈالا، رب کے پردے میں چھپ جائے، توبہ کر لے، امید رکھے رب معاف کرے گا۔ لیکن جب اس کا یہ جرم قاضی کی عدالت میں جائے گا، یہ اقرار کر لے گا، پھر اس پر حد لگے گی، اب کوئی معافی نہیں ہے۔ لیکن یہ دستور دیکھو،
मुजरिम ने इकरार जुर्म कर लिया है, अदालत में है, कायनात के सबसे बड़े काजी की बारगाह में है, इसके बावजूद साहिब रहमत हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने कभी देखा मुजरिम हो उसको मिठाई का डब्बा देकर रुखसत किया जाए? सरकार ने उसको खजूरें देकर रुखसत कर दिया, फरमाया ये भी ले जाओ और तुम्हारा कफारा भी हो गया है। ये साहिब रहमत। तीसरा माना इसका रहमतन। रहमतन जो है ये बड़ा आपको इसमें ज़ौक़ आएगा, मजा आ जाएगा इस बात में। रहमतन जो है ये हाल वाक़े हो रहा है, हाल। अगर इसको हाल बनाया जाए तो माना ये बन जाएगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का, कि अल्लाह फरमाते हैं महबूब हमने आपकी जात को, आपके वजूद को कुल कायनात के लिए रहमत बना दिया है। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जात है और आपका जो वजूद है अल्लाह की तमाम मखलूक के लिए रहमत है। सरकार की जात ही रहमत है। इसका मतलब यह है कि जब हुजूर की जात अल्लाह ने रहमत बना दी है, अब सरकार का दुनिया पे तशरीफ लाना ये रहमत है। और कैसी रहमत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया पे तशरीफ नहीं लाए थे, इंसानियत नहीं थी, दरिंदगी थी। बाप बेटी को अपने हाथों से जमीन का गड़ा खोदकर जिंदा चीखती हुई बच्ची को जमीन में डालकर मिट्टी डाल दिया करता था। हुजूर का दुनिया पे तशरीफ लाना रहमत है। और रहमत ऐसी है, वो बच्ची, वही बाप जो जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया करता था, अब वही बाप है, वही बच्ची है, बाप के सीने पे खेल रही है, बाप के कंधों पे सवार है। घर में जितने भी बच्चे होते हैं बाप सबसे ज्यादा लाड बेटी से करता है कि कोई नहीं। तो ये है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात का रहमत होना, आपके वजूद का रहमत होना, कि अल्लाह ताला ने आपके वजूद को कुल कायनात के लिए रहमत बना दिया है। अब यहाँ पर ये बात भी तवज्जो तलब है। चौथा माना है रहमतन जो है ये मस्दर है, और जो इल्म नहव वाले हैं काफिया के अंदर भी ये कानून मौजूद है कि ये 8 माने देती है मस्दर। और यहाँ पर मस्दर जो है ये मबनी लिल फाइल के माने में, यानी मस्दर रहमतन राहिमतन, राहिमतन के माने में है। माना क्या बन जाएगा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है महबूब आपको हमने आपको रहमत वाला बनाकर भेजा है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत का दायरा महदूद है या लामहदूद है? यानी इस रहमत की कोई हद है या हद कोई नहीं है? इस रहमत की कोई हद नहीं है। रहमतल लिल आलमीन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलमीन के लिए अल्लाह की रहमत का वास्ता और जरिया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलमीन के लिए साहिब रहमत हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलमीन के लिए रहमत वाले हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम का वजूद, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात तमाम आलमीन के लिए रहमत है। यही 4 माने हमने किए हैं ना। अब लुत्फ आपको आएगा। हुजूर रहमत है आलमीन के लिए। आलमीन जो है आलम की जमा है, आलम वाहिद है, इसकी जमा आलमीन। आलम कहते हैं जहान। अगर हम आइन कलमा का कसरा दें, आलम से आलिम हो जाए तो फिर इसका माना बन जाता है जानने वाला। जैसे आलिम दीन, इसका माना जानने वाला हो जाएगा। आलम का माना जहान, आलमीन का माना है बहुत सारे जहान। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत सारे
جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اب عالمین کا معنی ہم قرآن سے کرتے ہیں کہ یہ تو ہم نے ایک گرامر کے حساب سے کیا نا، عالمین سے کیا مراد ہے؟ عالمین کا معنی قرآن سے کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ یہی ہے نا عالمین۔ معنی یہ بن گیا کہ رب اللہ جس مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ جس مخلوق کا خالق ہے، اللہ جس مخلوق کا مالک ہے، اللہ جس مخلوق کا رازق ہے، اللہ نے اس تمام مخلوق کے لیے اپنے محبوب کو رحمت کا واسطہ اور ذریعہ بنایا ہے۔ اسی تمام مخلوق کے لیے رب نے اپنے محبوب کو صاحب رحمت بنایا ہے۔ رحمت کا وجود، ذات رحمت رب نے اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس ساری کائنات کے لیے رب نے اپنے محبوب کو رحمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، نجبال کی آمد، غمخوار کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ اب میں رحمت کی کچھ مزید جھلکیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ توجہ کریں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ، اخلاق صحابہ کے ساتھ کیسا تھا، اپنے غلاموں کے ساتھ۔ حالانکہ سرکار کی شان تو بہت بلند ہے، کل کائنات میں رب کے بعد جس کا مقام ہے وہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہیں، ختم نبوت کا تاج رب نے محبوب کے ماتھے پہ سجایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک شخص گناہ کرتا، اس کو کوڑے لگتے، پھر گناہ کبیرہ کر لیتا، پھر اس کو کوڑے لگتے بطور سزا۔ اس کی عادت تھی سزا بھی لیتا پھر گناہ بھی کر لیتا۔ صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ کہا کہ عجیب آدمی ہے، باز ہی نہیں آتا، اتنی سزا اس کو لگتی ہے پھر گناہ کر لیتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ صحابہ نے کہا اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک میں تھے۔ اب حضور کی رحمت دیکھو، سرکار فوراً اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ کون ہے جس نے اس غلام کو اس پر اللہ کی لعنت کی ہے؟ فرمایا اس پر اللہ کی لعنت نہ کرو، انہو یحب اللہ ورسولہ، یہ تو وہ ہے جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب غور کریں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، گناہ کر رہا ہے، گناہ پر سزا لگ رہی ہے، کوڑے لگ رہے ہیں۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، اللہ سے محبت کرتا ہے، سمجھ میں آ گیا گناہ کی سزا لے لیتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کیا ہے؟ اب جو بخاری شریف کی جو شرح ہے، عمدۃ القاری شرح بخاری، انہوں نے بڑی خوبصورت اس حدیث پاک کی شرح کی ہے، مزہ آ جائے گا کہ اللہ سے محبت کرتا ہے، حضور نے فرمایا، اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ بھی حضور سے محبت کیا ہے؟ جو بخاری کے شارحین ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہوگی، جو شرح ہے، جنہوں نے شرح لکھی ہے عمدۃ القاری، اس میں ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا کام یہ ہوتا تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا رہتا، لوگ آتے اپنے معاملات لے کر، اپنے دکھ لے کر، اپنے مسائل لے کر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کرم نوازی فرماتے، ان کے معاملات کو درست کرتے، ان کے مسائل ان کو بتاتے، جو ان کی ضروریات ہوتی حضور علیہ السلام ان کی ضروریات پوری کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ آتے جاتے رہتے، سرکار وہاں پہ موجود ہوتے۔ بتقاضۂ بشریت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جب تھکاوٹ کے اثرات نمودار ہوتے نا، کہ حضور تھک گئے ہیں،
تو اس غلام کا کام پتہ کیا ہوتا تھا؟ وہ کوئی ایسی بات کرتا، کوئی ایسا لطیفہ سناتا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہنستے، مسکراتے، طبیعت اشاش بشاش ہو جاتی، بس یہ کام تھا۔ وہ سرکار کو ہنسایا کرتا تھا، کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا کہ حضور خوش ہو جایا کرتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہو، اس بارگاہ میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول سکتا، کوئی بےہودہ بات تو نہیں کر سکتا، تو وہ بات کس طرح کی کرتا تھا جس سے سرکار خوش ہوتے تھے اور مسکراتے تھے، طبیعت اشاش بشاش ہو جاتی تھی، تھکاوٹ اتر جاتی تھی؟ کیسی وہ بات ہوتی تھی؟ کہتے ہیں وہ کرتا یہ تھا، جب بازار جاتا، کچھ باتیں بھی کرتا، کہیں بازار جاتا تو دکان سے پنیر اور شہد وہاں سے لیتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کر پیش کرتا، جی یہ قبول کر لیں۔ تحائف کا قبول کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ میرے کسی امتی کا دل نہ ٹوٹے۔ پھر جس سے اس نے وہ شہد اور پنیر خریدا ہوتا تھا، جب وہ پیسوں کا مطالبہ کرتا، وہ ادھار لے کر آتا تھا نا، پیسے تو اس کے پاس ہوتے نہیں تھے، ادھار خرید لیتا تھا۔ جب وہ پیسے کا مطالبہ کرتا، بھی پیسے تو کہتے جی ابھی پیسے تمہیں دیتے ہیں، چلو میرے ساتھ، اس کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتا، عرض کرتا جی وہ شہد اور پنیر کے یہ پیسے لینے آیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا لینے آیا تو تم اس کو میرے پاس کیوں لے کر آئے ہو؟ کہتا جی وہ پنیر اور شہد میں نے آپ کو دیا تھا نا، اس کے پیسے بھی آپ ہی ادا کر دیں۔ سرکار مسکراتے بھی، کیسا آدمی ہے، دیتا تحفہ ہے اور پھر جب مالک جو ہے وہ پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے تو میرے پاس لے کر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی اس کی ادائیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی پسند آتی تھی، بہت اچھی لگتی تھی، اور جب بھی وہ بیٹھا ہوتا کوئی بات ایسی کرتا تو سرکار خوش ہو جایا کرتے تھے۔ اب اندازہ کرو آدمی ہے گناہ کر رہا ہے اور اس کو کوڑے لگ رہے ہیں، جب لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا، حضور نے منع کر دیا اس کو برا بھلا نہ کہو، یہ تو ایسا ہے جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو رحمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی وسیع تھی۔ یہ رحمت والا جو چیپٹر ہے نا، یہ صرف اور صرف اہل ایمان کے ساتھ خاص نہیں، یعنی جو مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، بھی حضور کی رحمت صرف انہی کے ساتھ خاص ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحمت ہے عالمین کے لیے، عالمین میں صرف مسلمان ہیں، صرف مومن ہیں، صرف اہل ایمان ہیں؟ نہیں، ہر طرح کی مخلوق بستی ہے، جن کو انسان کہتے ہیں نا، وہ جو بھی ہو حضور اس کے لیے رحمت ہیں دنیا میں۔ یہاں تک کہ زمین پر رینگنے والے جو کیڑے ہیں اور جتنی بھی مخلوق ہے کل کائنات کے اندر، رب تمام مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ سرکار کی مجلس لگی ہوئی ہے، آخری حدیث پیش کر رہا ہوں، سیرت کی تقریباً ہر کتاب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نماز عشاء کا وقت بھی قریب ہو رہا ہے، یہ آخری حدیث پاک حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ اکرام موجود ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ آپ اس بات کا اندازہ کریں، ہمیں کسی کو دیکھا نہ ہو، کسی کے بارے میں تعارف نہ ہو، تعارف ہو دیکھا نہ ہو، جب جاتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں فلاں نام کا آدمی تم میں سے کون ہے؟ جب بتایا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے نا، وہ اونٹ ہے۔ صحابہ اکرام موجود ہے، اس نے کسی سے بھی نہیں پوچھا بھی مجھے بھی یہ بتاؤ تم میں اللہ کا رسول کون ہے، سیدھا ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی وہ ایک یہودی ہے، یہاں پر نہیں ہے۔ فرمایا اس کو بلا کر لاؤ۔ اس یہودی کو لایا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم چارہ کم ڈالتے ہو اور اس سے کام زیادہ لیتے ہو۔ سرکار کی رحمت کا دائرہ میں جو کہہ رہا تھا نا، یہ اتنا وسیع ہے کل مخلوق کے لیے
کہ چارہ کم ڈالتے ہو کام زیادہ لیتے ہو؟ اس نے کہا جی میں زیادہ چارہ نہیں ڈال سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ تم اس کو فروخت کر دو، بیچ دو۔ کتنا بخت والا وہ اونٹ تھا کہ جو اونٹ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی خرید لیا۔ اب اس پر رحمت کرنی تھی، اس کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد سرکار نے اعلان فرمایا میں نے خرید لیا اور اب میں نے اس اونٹ کو آزاد کر دیا ہے۔ آزاد کا مطلب یہ کہ یہ اپنی آزادی سے اپنی زندگی جی لے، خرید لیا ہے، میں اس سے کوئی کام نہیں لوں گا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں وہ اونٹ جس کھیت سے جس فصل سے گزر جاتا تھا اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اس کی فصل زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ اچھا یہ تو میں نے روایت آپ کو ذکر کر دی ہے، اب تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ اونٹ پر حضور کا نام آ جائے کہ یہ سرکار کا آزاد کردہ اونٹ ہے، وہ جس جگہ سے گزرے اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو جس جلوس میلاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اکٹھے ہو کر اچھے کپڑے پہن کر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے ہوئے اور آمد رسول کے نعرے لگاتے ہوئے جو جا رہے ہیں، جس جلوس پر حضور کے میلاد کا نام آ جائے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں سے وہ گزر جائے وہاں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جانور پہ نام آئے جہاں سے گزرے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، انسانوں کی جماعت پر حضور علیہ السلام کا نام آ جائے جہاں وہ ہوں وہاں بھی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ یہ پروگرام کس عنوان پر ہے؟ یہ کوئی سیاسی جلسہ ہے؟ کسی شخصیت کے حوالے سے ہے؟ نہیں۔ آغاز میں ہم نے ذکر کیا کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرکار کے نام پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے مل بیٹھے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جس اجتماع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ جائے کہ اللہ کے رسول کے لیے اس کے حبیب کے ذکر کے لیے مل بیٹھے ہیں، تو جہاں وہ لوگ مل بیٹھتے ہیں وہاں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس رحمت کو مزید حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھیے گا، انشاءاللہ مزید ذوق پیدا ہوگا اس حوالے سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی کتنی ہے۔ سرکار کا صحابی ہے، بڑی معروف روایت ہے، حضرت قتادہ، آنکھ پہ لگا تیر، ڈیلا باہر آ گیا، ہتھیلی پہ رکھا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ یہ اب جا کے لوگوں نے ہمیں تقسیم کر دیا حضور کی امت کو کہ حضور فلاں نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ جماعت بن گئی، جو کہتے ہیں فلاں ہیں ان کی علیحدہ جماعت بن گئی ہے۔ کائنات کی کوئی وصف کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں نہیں رکھا ہے۔ سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات میں رکھی ہیں۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جی تیر لگنے سے باہر آ گئے ہیں۔ سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا کسی حکیم کی خدمات حاصل کرو، اللہ کی راہ میں اگر ایسا ہو گیا ہے تو کوئی نہیں، اللہ کی راہ میں ہوا ہے، اللہ تمہیں جنت میں اور آنکھیں عطا کر دے گا، جنت میں تو ملیں گی۔ میرے آقا نے کرم نوازی دیکھو کیسی فرمائی، رحمت کیسی فرمائی ہے، کیونکہ صاحب رحمت ہیں، رحمت والے ہیں، اختیار کلی اللہ تعالیٰ نے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اس ڈیلے کو لیا، اپنا مبارک لعاب لگایا ہے۔ لعاب میں تو جراثیم ہوتی ہیں، اس سے تو ہر چیز کو بچایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب کے لعاب مبارک میں بھی برکت رکھی ہے، لعاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھ دی۔ لعاب مبارک لگایا، قتادہ کے اسی مقام پر رکھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے اندر اعلان کر دیا، او صحابہ کی جماعت سنو، جس آنکھ پر حضور کا لعاب لگا ہے یہ آنکھ حسن میں اور نظر میں دوسری آنکھ کی بنسبت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس آنکھ سے نظر بھی زیادہ آتا ہے، اس کا حسن بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اگر یہ بات اب کہی جائے تو 100 فتوے لگے ہم پر کہ یہ تو شرک ہو گیا ہے کہ جو آنکھ اللہ نے بنائی ہے
اس کا حسن کم بتا رہے ہو، اس کی نظر کم بتا رہے ہو، اور جس پر حضور کا محض لعاب لگا ہے اس آنکھ کو تم نے نظر میں اور حسن میں بڑھا دیا ہے، یہ شرک کر رہے ہو۔ اب شرک کے فتوے لگتے، لیکن کسی میں ہمت ہے تو حضرت قتادہ پہ فتویٰ لگاؤ نا، کسی صحابی نے تو یہ اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ کل صحابہ کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ جس کو سرکار عطا فرما دیں وہ بھی رب کا ہی عطا کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم تقسیم کر دیتے ہیں نا، پھر جا کے اس طرح کے معاملات بنتے ہیں، اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو تقسیم نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، سرکار کو بنایا تو اپنا محبوب بنایا ہے، اور محبوب اور محب کے درمیان تفریق کیوں کی جا رہی ہے؟ دینے والا رب ہے، کمالات اللہ نے دیے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں ان کمالات کی نفی کرنے والے؟ بھائی صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، سرکار نے لعاب لگایا ہے، وہ درست ہو گئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مبارک سر ابو بکر کی گود میں رکھے ہوئے ہیں، غار کے سارے سوراخ بند کر دیے تھے، ایک پہ حضرت ابو بکر نے اپنا پاؤں رکھ دیا، بعض روایات میں آتا اپنی ایڑی رکھ دی۔ اس سانپ نے ڈسا، بار بار ڈستا رہا، تکلیف کی شدت زیادہ تھی اور اس کی بہت ساری وجوہات تھی، اتنا ٹائم نہیں ہے میں اس طرف جاؤں۔ آنسو کا قطرہ سرکار کے وضحا کے مکھڑے پہ پڑا، سرکار بیدار ہوئے، کس چیز نے رلایا ہے؟ کہا جی یہاں پہ وہ کوئی کس چیز نے کاٹ لی ہے۔ سرکار نے رحمت فرمائی، مبارک لعاب لگایا ہے، درد فوراً ختم ہو گیا ہے اور درست ہو گیا جیسے کسی چیز نے کاٹا ہی نہیں۔ بات کو آپ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ نبی پاک علیہ السلام کا لعاب حضرت جابر کی ہنڈیا میں جائے، 1500 کے قریب تقریباً صحابہ ہیں، انہوں نے کھانا کھایا، کھانا مختصر ہے، کھانے میں کسی قسم کی کمی بھی نہیں ہوئی۔ جب پوچھا گیا کیسا تھا، کہتے اتنا لذیذ کھانا تو کبھی ہم نے کھایا ہی نہیں، جنتی کھانوں کی لذت آ گئی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک لعاب ہے، کڑوے کنووں میں جاتا ہے، کھاری کنووں میں جاتا ہے، وہ کل پانی جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ کنواں پتہ کیسا ہوتا ہے؟ چشمے دار ہوتا ہے۔ ہم اگر کسی برتن میں لے کر شکر یا چینی ڈالیں تو وہ میٹھا ہو جائے گا، مزید اس میں ڈالیں گے اس کی مٹھاس ختم ہو جائے گی۔ جتنا پانی کنویں میں تھا حضور نے لعاب ڈال دیا، چلے وہ میٹھا ہو جائے، وہ تو چشمے دار ہے، مزید پانی اور آ رہا ہے۔ کہتے جب تک وہ کنواں رہا ہے، جب تک لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہے ہیں، اللہ نے اس کنویں کے پانی کو میٹھا ہی رکھا ہے۔ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب میں اتنی رحمت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں کتنی رحمتیں ہوں گی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رحمت والا ٹائٹل دیا ہے نا، اس کا اطلاق اللہ کی ساری مخلوق پر ہوتا ہے، یعنی دنیا میں رحمت حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ اللہ کی ساری مخلوق پر ہے، کوئی بھی اس چیز سے محروم نہیں۔ آپ نے سابقہ امتوں کے احوال میں یہ بات پڑھی ہوگی کہ وہ کوئی گناہ کرتے تھے تو ان کے گھر کے دروازے پہ تحریر ہوتا تھا۔ یہ کتنی بڑی ندامت اور شرمندگی کی بات ہے۔ ہم رات کے اندھیرے میں چھپ کے کوئی گناہ کریں اور صبح کو دروازے پہ لکھا ہو، سارے دوست احباب محلے دار لوگ پڑھیں کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، آپ کے ذریعے سے، آپ کے واسطے سے ایسا کرم کیا ہے کہ کوئی بھی گناہ کریں، اللہ اس گناہ کو امت پر ظاہر، لوگوں پر ظاہر نہیں فرماتا۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم میں نہیں پایا جاتا؟ بتائیں بھائی۔ بات یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، امام حاکم نیشا پوری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے روز حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے لیے سونے کے بمبر رکھے جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہر نبی، ہر رسول اپنے اپنے بمبر پہ تشریف فرما ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرا بمبر خالی پڑا ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بمبر خالی کیوں ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا۔ حضور کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا
اور درخواست کروں گا کہ مولا میری امت کا حساب جلد فرما لے۔ حساب پتہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جو تو وقت آئے گا ویلا آئے گا ویکھی جائے گی، ویکھی کوئی نہیں جانی، اتنی ہمت کہاں ہے ہم میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حساب کی شدت سختی اتنی زیادہ ہوگی کہ جب حساب کتاب والا معاملہ ہوگا لوگ رب کی بارگاہ میں یہ درخواست عرض کریں گے کہ مولا تو ہمیں جہنم میں دوزخ میں ڈال دے، ہم حساب کی سختی کو سہ نہیں سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیا عرض کریں گے کہ مولا میری امت کا حساب جلد فرما۔ یہ امت پہ رحمت نہیں۔ ترمذی شریف تفسیر والا جو چیپٹر ہے اس میں حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن یعنی میدان محشر میں کسی آدمی کو قدم اٹھانے کی اجازت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ نمبر 1، رب فرمائے گا زندگی کیسے گزاری؟ یہاں ایک دن کا حساب دینا مشکل ہے، اللہ کی بارگاہ میں ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کن کاموں میں صرف کی؟ تیسرا ہوگا مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا ہوگا کہاں مال خرچ کیا؟ 5واں سوال یہ ہوگا کہ جتنا تمہیں علم تھا اپنے علم پر تم نے عمل کتنا کیا ہے؟ جب تک ان 5 سوالوں کے جواب کوئی دے نہیں لے گا قدم اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام فرماتے میں اپنے ممبر پہ بیٹھوں گا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر یہ درخواست کروں گا کہ مولا میری امت کا حساب جلد فرما۔ جواب پتہ کیا آئے گا؟ رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، دل باغ باغ ہو جانا ہے۔ رب فرمائے گا محبوب تو نے کہہ دیا ہے تو اب حساب کیسا ہے؟ تو جس کی طرف اشارہ کرے گا ہم اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ سرکار اتنے شفیق ہیں، اتنے مہربان ہیں، اتنی رحمت ہے حضور کی۔ اور میں یہ کہتا ہوں ایک مومن کو، امتی کو، اس کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے آقا کی ذات پہ درود و سلام کے گجرے نچھاور کرے، حضور کے ترانے پڑھتا رہے، حضور کا ذکر کرتا رہے، گھر میں آئے فارغ ہو اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جائے، بچوں بیٹھو حضور کا میلاد کرتے ہیں، ان کو حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث سنائے، کوئی واقعہ سنائے، یعنی ہر وقت ذکر کرے۔ جو نبی اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنے شفیق ہیں، اتنے مہربان، اتنے رحیم ہیں، تو امتی کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ بات بات پہ اعتراض کرے، یہ کہاں پہ لکھا ہے، یہ کیسے ہے، یہ ویسے ہے۔ اور نام مختلف ہیں، آخر میں جب دیکھو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے۔ نام ہے میلاد النبی، نام ہے معراج النبی، یہ میلاد کا جلسہ، معراج کا جلسہ ہے، یہ 27ویں شب کا جلسہ ہے، یہ شب برات کا ہے۔ اور بالآخر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے نا۔ بھلا اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے اللہ کے بندے کو، رسول اللہ کے امتی کو یہ بھلا کوئی دلیل ضروری ہے؟ اور یہ ضرورت محسوس ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے ہم یہ دلیل طلب کریں کہ بھئی یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہمیں دکھائیں۔ میرے خیال میں جو اللہ کا بندہ ہے اور حضور کا امتی ہے اس کو یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، بیان ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضر کو قبول کرے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والے کہے، میں سادہ ترجمہ کروں گا، دیکھنے والا کہے کہ یہ پاگل ہے، کہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں یہ لوگ۔ تو جب وہ دیکھ کر کہے نا ان کو ہو کیا گیا ہے، گرمی ہے، گھر سے نکلے ہیں اور اپنا آمد مصطفیٰ کے نعرے لگاتے جا رہے ہیں، ذکر و اذکار کریں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ جب وہ کہیں گے نا یہ پاگل لوگ ہیں، سمجھو اوپر حاضری پکی لگ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کے ذکر کو قبول کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق رسول کی دولت عطا فرمائے۔ کائنات کی سب سے بڑی دولت یہی ہے کہ بندے کو اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے نبی کا عشق مل جائے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ کسی کو بخار ہو، اس کو دیکھ کر اس کے جسم کی حرارت سے، اس کے ذوف سے پتہ چلتا ہے اس کو بخار ہے، ایسا ہے نا؟ آج ہر بندہ کہتا ہے ہمیں بھی حضور سے عشق ہے، میں بھی عاشق رسول ہوں۔ میں نے کہا یار اس بات پہ افسوس بڑا ہے
تو نے یہ دعویٰ کیا, دعوے کے لیے دلیل ضروری ہے. کسی کو زرکان ہونا اس کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں, پتہ چل جاتا ہے نا کہ بھئی اس کو زرکان ہے. کسی کو شوگر ہونا اس کے ذوف سے پتہ لگتا ہے کہ یہ شوگر کا مریض ہے. یہ دنیا کی کوئی مرض لگ جائے دیکھ کر پتہ چلتا ہے اس کو فلاں مرض لگی ہے. میں نے کہا جب عشق کا مرض لگ جائے دیکھنے والے کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ عشق کا روگی ہے, اس کو عشق والا مرض لگ گیا ہے. کہتا نا عاشق, ہم بھی عاشق رسول ہیں. میں نے کہا یار دیکھنے میں لگتا تو نہیں ہے, کوئی کام بھی ہو نا, کوئی عملی طور پر تصویر ہو. بخار کا مرض لگے ہر آدمی کو پتہ چلتا ہے, عشق والا مرض لگے تو وہ بھی ہر آدمی کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی یہ عاشق رسول جا رہا ہے. تو بس اپنا مزاج ایسا بناؤ, چلتے پھرتے کانوں کو بند کرو, اس کو کہو بھئی حضور کی ذات کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو جو مرضی کہے مجھے تیرے دلائل کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تو ہر حال میں اپنے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا ہے, اپنے آقا کا ذکر کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.